بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا ہوں۔ موجود ہیں قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب، پرنسپل مرکزیہ رحمانیہ اوکاڑا۔ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے جی آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا، قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں، بڑے سیریس ہو کے سن رہے ہیں کہ شخصیت ہی ماشاءاللہ ایسی ہے ہمارے بھائی کی۔ اچھا قاری صاحب، اسلام کی روح سے صلہ رحمی کا حقدار کون کون ہے؟ ویسے ہم رشتہ داروں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو اسے بتائیے گا کیا اس میں صرف قریبی خونی رشتے آتے ہیں یا اس کا دائرہ، اس کا اسپیکٹرم وسیع ہے اور بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں؟ اسلام میں بڑے حقوق رکھے گئے ہیں باقیوں کے لیے بھی، لیکن رشتہ داروں کے لیے اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا ڈبل حق ہے، ایک اسلام کا اور ایک رشتہ داری والا۔ جی، اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر ان کا ایک حق ہے رشتہ داری والا۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ اگر رشتہ دار آپ کا غیر مسلم بھی ہے، کافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، لیکن آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کا ایک حق ہے آپ کا۔ اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق۔ یعنی ہمارے اسلام نے کافر رشتہ دار سے بھی اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے، حربی نہیں ہے، جنگ لڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں بہت پیاری مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مکہ والوں کے بارے میں جب بھی مشورہ کرتے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ مشورہ لیتے، تو آپ جو نرم مشورہ ہوتا تو اس کو پسند کرتے تھے، نرمی والی بات مکہ والوں کے بارے میں۔ صحیح۔ صحابہ بس اوقات ان کو یہ بات گراں گزرتی تھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا، لیکن آپ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے ہر چوک میں، انہوں نے آپ کے سر کی قیمت لگا دی۔ ہاں جی۔ پھر بھی آپ جب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے تو آپ نرمی والا پہلے اختیار کرتے۔ تو بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا کر کے، جہارن کا لفظ ہے، اونچی آواز سے خطاب، تاکہ سب تک بات پہنچ جائے، اور آپ نے فرمایا کہ ان ولی اللہ و صالح المؤمنین، کہ دل میں تو یا اللہ کی محبت ہے یا اللہ کو ماننے والوں کی، ایمان والوں کی، دل میں کافر کے لیے کوئی نرمی نہیں، کوئی پیار نہیں۔ ہاں، جو مکہ والوں سے میں نرم رویہ اختیار کرتا ہوں، انہم آلو ابی، وہ میرے باپ کے خاندان والے، جی، ابلھا بی ولالھا، میں رشتہ داری کی وجہ سے ان سے نرمی والا سلوک کرتا ہوں۔ یعنی ہمارے تو الحمدللہ رشتہ دار مسلمان ہیں، تو ہمارا اسلام تو کہتا ہے کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس حد تک دائرہ وسیع ہے، اس حد وسیع ہے۔ ٹھیک۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ وہ میری والدہ مکہ سے آئی میری ملاقات کے لیے، میں نے ان کو روک دیا کہ تم تو مشرکہ ہو۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، میں نے کہا اللہ کے حبیب میری ماں آئی اور مشرکہ ہے اور ملاقات کے لیے آئی، تو آپ نے فرمایا سلی امک، تیری ماں ہے، ان سے اچھا سلوک کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی مردانہ جبہ قمیض دی، تو وہ پکڑ کے کھڑے ہیں، تو عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آپ، ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، تو عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آپ کہتے ہیں کہ یہ لباس ان کا ہوتا ہے جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا، تو آپ نے وہ مجھے ہی دے دی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کون سا اس لیے دی ہے کہ آپ خود پہن لیں، اس کو بیچ دیں یا کوئی اور فائدہ اٹھا لیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک اسپیشل بندہ تیار کیا کہ جاؤ مکہ میں ایک میرا کافر بھائی، کیا لفظ بولا؟ مکہ میں کافر میرا بھائی ہے، بھائی، اچھا، ماں کی طرف سے بھائی ہے لیکن وہ کافر ہے، تو کافروں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پہ تو عقیدہ توحید فرض ہے، تو ان کو جا کے کہو کہ آپ کے بھائی عمر نے آپ کو تحفہ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو تحفہ دیتے ہیں، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو، پیر صاحب کو، مفتی صاحب کو، دوستوں کو، محلے داروں کو، لیکن رشتہ داروں کو نہیں دیتے۔ یہ المیہ ہے، حالانکہ ہمارے اسلام میں ٹھیک ہے، بڑا ویل ڈیفائنڈ، بڑا خوبصورت میں بڑی ڈیٹیل میں آپ نے بتایا کہ دائرہ کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا قاری صاحب، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے، رمضان المبارک میں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں، صدقہ دوں، زیادہ
ہمارے ایموشن زیادہ پیور ہو جاتے ہیں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کیا زکوٰۃ یا صدقہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا اجر ہے, اور اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ پہلے حقدار ہیں. ادھر مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا, اور عید کا خطبہ آپ کا اکثر صدقات پہ ہوتا تھا. آپ نے سمجھا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی, تو آپ عورتوں کی طرف اسپیشل چلے گئے, اور ان کو آپ نے یہی واز کیا کہ یا معاشر النساء تصدقن, جی, عورتوں کی جماعت صدقہ کرو, میں نے تمہاری کثرت آگ میں دیکھی. ولو من حلیکن, عید کا موقع تھا, زیورات پہن کے آئی تھی, تو آپ نے فرمایا زیورات سے صدقہ کر. تو ساری عورتیں جو زیور پہن کے آئی تھی وہ دے کر چلی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی وہ زیور پہن کے نہیں آئی تھی. زیور کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے سنبھالتی ہیں گھر, تو وہ گھر آئی تو انہوں نے وہ پھر اثر کیا آپ کا خطبہ دل میں, آپ بیان کریں تو اثر نہ ہو, تو انہوں نے سونا نکالا, زیور نکالا. جب نکال کے باہر جانے لگی تو وہ گھر والوں نے پوچھا فیملی نے کہ یہ کدھر آپ جا رہی, سونا لے کے کدھر جا رہی؟ تو انہوں نے کہا میں صدقہ کرنے جا رہی ہوں بیت المال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کو نہیں ملتا اور آپ آگے صدقہ کرنے جا رہی ہیں, آپ کے صدقے کے زیادہ حقدار ہم ہیں. انہوں نے بولا یہ کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا پوچھ لو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. تو وہ پوچھنے کے لیے آئی, تو دروازے پہ پہنچی تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو بلال کو رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ میں اس لیے آئی ہوں, پوچھ کے مجھے بتاؤ, اور یہ نہ بتانا کہ میں کون سی زینب آئی ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ پوچھا گیا تو میں تو بتاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ رپورٹ پہنچی, بات پہنچی, تو آپ نے پہلے یہ بات پوچھی ایو الزیانب, کون سی زینب آئی؟ تو انہوں نے بتایا. تو آپ نے پھر ادھر یہی بات کہی تھی کہ ان کو بتاؤ کہ ادھر جمع کرنے کی بجائے گھر والوں کو دو تو لہا اجران, اس کے لیے ڈبل اجر ہوگا, اجر القرابتی و اجر الصدقۃ. ایک قرابت رشتہ داری کا اجر ہوگا اور ایک صدقے کا اجر ہوگا. صدقے کا اجر ہوگا. اس لیے قریبی رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ صدقہ جو غریب ہیں, جن کے اخراجات زیادہ ہیں, جائز آمدنی کم ہے, ان کو آپ دیں, لیکن ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں. ان کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں, بلکہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ وہ بھی روایت کسی کے لیے ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنا سایہ دے گا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کوئی پتہ نہ چلے. یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے تو کسی اور کو احساس ہی نہ ہو سکے تو ان کو بھی نہ پتہ چلے. یہ آپ نے دو بڑی خوبصورت باتیں مجھے دی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنوں کو صدقہ دیں اور اس طرح سے دیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ہم آج کل ڈیلی جب ٹرانسمیشن کرتے ہیں یا غیر رمضان بھی ہمارے پاس جو شرعی سوالات آتے ہیں, لوگ یہی پوچھتے ہیں. اگر آج جیسے ہم ٹرانسمیشن کریں گے کم از کم 10 سے 12 مرتبہ یہ سوال پوچھا جائے گا, ہم اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے کہا خاموشی سے دے دیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی جیب اتنی اجازت نہیں دے رہی کہ آپ اتنے اچھے ویلدی نہیں ہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ کے علاوہ دیں, تو زکوٰۃ ہی اگر دینی ہے تو خاموشی سے دیں. یا اگر صدقہ بھی دینا ہے تو ان کو یہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس سے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ بتا سکتے ہیں, تو بتانا نہیں ضروری. کیا ضروری ہے؟ جب آپ نے اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے, آپ نے سوچ لیا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, تو ویسے آپ زکوٰۃ کا لفظ بولیں گے تو وہ انسلٹ محسوس کریں. ہاں جی, کچھ لوگ صدقہ نہیں لیتے, کہتے ہیں صدقہ میں نہیں لوں گا, تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا قاری صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, ہمارے یہاں جو وراثت ہے خصوصاً بہنوں کے حوالے سے ہم ڈیلی یہ سوال کرتے ہیں, وراثت کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے, بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا وراثت میں. اچھا اب اس پہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں, گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, خاندان کے خاندان آپس میں برسہ برس نہیں ملتے. تو دوسروں کا حق مار کر رشتے توڑنے والوں کے لیے شریعت کیا کہتی ہے, کیا حکم ہے, کیا ڈرایا گیا ہے, کیا بتایا گیا ہے؟ اب یہ وراثت والا معاملہ اصل میں بیٹیوں کی وراثت, بہنوں کی وراثت کا معاملہ ہے. جی کہتے ہیں جی بیٹی بہنیں ہماری لیتی نہیں. جی
وہ ہمارے شیخ محترم تھے عبدالمنان نور پوری صاحب، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ بہنوں کو اللہ نے حصہ دیا تو ان کو معاف کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ یا زبردستی معاف کروانا، زبردستی معاف کرواتے ہیں، یا دراصل ان کو رویہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ رشتے چھوٹ جائیں۔ اگر میں نے حصہ لے لیا تو پھر دوبارہ میں اپنے بھائی کے دروازے پہ نہیں جا سکتی، یا بھائی بھی بس اوقات کہہ دیتے ہیں کہ پھر تم ہم سے فارغ ہو۔ تو یہ انسان سوچے تو بڑا بھیانک کام ہے کہ اپنی بہنوں کی وراثت اپنے حصے لگانا اور پھر اپنی اولاد کو وہ ساری زندگی آرام کھلانا۔ جی اور ہمارے علاقے میں تو ایسے مثالیں ہیں کہ باپ نے زندگی میں لکھوا دیا ہے کہ بیٹیاں ہیں ہی کوئی نہیں، فوت ہو گئی، زندہ ہونے کے زندہ ہونے کے کیا بعد ظلم ہے بہنوں یہ کے قاری بارے صاحب؟ میں۔ کیا ظلم ہے یہ۔ تو اسلام نے اس کا حالانکہ جائز حصہ رکھا ہے، عورت کے بہن کے لیے آدھا حصہ ہے، جی بھائی کے لیے ڈبل رکھا ہے، ہاں جی، تو اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے۔ تو اس لیے چاہیے تو یہ کہ اپنی اولاد کو حرام نہ کھلائیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مقرر کیے ہیں ان کے دیے جائیں، ان کے دیے جائیں، ٹھیک ہے، دل کا حدود اللہ، اللہ نے اس کو اللہ کی حد کہا ہے، حد کا ہے، حد نہ توڑی جائے، جن جن کے حصے اسلام میں مقرر ہیں ان کو دے دیے جائیں۔ ٹھیک اور ہے۔ بس اوقات زندگی میں ہی باپ بیٹوں کے نام لگا جاتا ہے اور بیٹیوں کو فارغ کر جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ زندگی میں باپ وراثت تقسیم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ٹھیک، ایسا رشتہ ہے جس میں بے شمار فلمز، ڈرامے، ڈاکومنٹریز، لٹریچر، گفتگو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ رشتے ہیں اور ان میں بھی صلہ رحمی کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو ساس اور بہو کے جو تعلق ہے، اس میں اسلامی توازن کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ یہ بڑی اہم بات ہے آزاد آپ صاحب۔ اسی اندازہ مشکل ٹاسک ہے آپ کا۔ آپ نے یہ نام لیے ہیں تو ہم سب ہنس پڑے ہیں، تو یہ کتنی اہم بات ہے یہ بھی۔ اس سے ہمارے ہاں پہلے روایت رہی ہے جی کہ سسرال کیا یعنی صرف وہ محدود گھر کیا، ان کے پورے خاندان کی عزت کرتے تھے۔ جی جدھر بچی بیاہ کے جہاں سے لے کے آتے تھے ان کے پورے خاندان کی عزت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہی متعارف کرایا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں بنی المستلق سے جب وہ جنگ ہوئی ہے تو وہ قیدی بنے، غلام لونڈیاں بنی، ان میں سے ایک عورت سردار کی بیٹی تھی، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث کی بیٹی تھی، وہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی، تو انہوں نے ان سے نہ طے کر لی کہ مکاتبت کہ میں اتنے پیسے دے دوں گی تو میں آزاد ہو جاؤں۔ انہوں نے مکاتبت کر کے طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی کہ میں ان سے مکاتبت کر چکی ہوں تو میں نے اب ان کو پیسے ادا کرنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے بہتر فیصلہ یہ ہو جائے، اگر تم پسند کرو کہ میں جو ساری رقم ہے میں ادا کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشکش کی تو انہوں نے کہا قد قبل، تو میں نے قبول کیا ہے، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ اب یہ سنن نبی داود میں اور مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے۔ جب شادی ہو گئی تو وہ تقریباً 100 گھر کے غلام لونڈیاں تھیں جو قید ہوئے تھے، کوئی کسی کے حصے میں آئی، کوئی کسی کے حصے میں آئی۔ جب شادی ہوئی تو مدینے میں بات پھیل گئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سردار حارث کی بیٹی سے شادی کر لی۔ تو وہ ہر گھر میں بات ہوگی کہ یہ تو اصحار رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول کے سسرال بن گئے۔ تو یہ بات جب پہنچ گئی تو سب نے غلام لونڈیاں اس خاندان کے آزاد کر دیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ عورت ایسی ہے کہ جس کا سب سے زیادہ فائدہ ان کے خاندان کو ہوا ہے۔ تقریباً 100 گھر کے غلام لونڈیاں جو تھی وہ ان کی وجہ سے آزاد ہو گئی۔ تو یہ روایت اس وقت سے ہے کہ پورے خاندان کی عزت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اور یہ وائس ورثہ ہے ایسے ہی
کہ جیسے آپ ساس کی عزت کی بات کر رہے ہیں، بہو کی عزت کی بات کر رہے ہیں، دونوں گھرانوں کی عزت کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف ایک انڈیویجول کی بات نہیں، قاری صاحب نے مثال دی ہے اور اسے سمجھنے کے لیے پورا معاشرہ اس میں شامل ہے. قاری صاحب ایسے ہی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمانوں میں قاری اشرف شہزاد سلفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب موجود ہیں، حافظ یونس آزاد صاحب بھی موجود ہیں. گفتگو ہم کچھ دیر کے لیے روک کے گئے تھے ایک رشتے کے بارے میں جو کہ رشتہ ساس اور بہو کا ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی، اس کو کمپلیٹ کرواؤں گا میں قاری صاحب سے، پھر آگے بڑھیں گے. جی قاری جی صاحب. جی بہت شکریہ سر جی. ویلکم سر، ویلکم. ایک تو سسرال کے خاندان کی بھی عزت ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. جی. دوسرا جو گھر کی بہو آپ نے بیاہ کے لے کے آئے ہیں، بیٹی لے کے آئے بیٹی لے کے آئے ہیں، تو وہ ایک تو اس کو صدمہ ہے ہجرت کا، کیونکہ جدھر بچپنا گزرا، جوانی ہوئی، جوان ہوئی بچی، اپنے گھر کی ایک محبت ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے ایک تو وہ صدمہ ہے ماں باپ کی محبت اور بہن بھائیوں کی محبت، اور ایک وہ ادھر پریشان آئی ہو، آگے سے ساس کو چاہیے کہ رحم کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. تو یہ ساس کے لیے ہے کہ وہ بیٹی ہے، تو آپ اگر اپنی بیٹی کہیں بھیجیں تو آپ یہ پسند کریں گے ان پہ رحم کیا جائے، بالکل ٹھیک، تو پھر آپ ان پہ بھی رحم کریں. رحم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے، تم پہ رحم وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں. بے شک. تو اس لیے ساس کو خصوصاً چاہیے کہ بچی سمجھ کے اس پہ رحم کرے، اور بیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان کہ آپ فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو اس کو بھی اپنی ماں کا رتبہ دیں. وہ کبھی ماں بھی تو گھر میں سخت بات کر ہی لیتی تھی، وہ کر لیتی تو اس کو برداشت کریں، صبر کے ساتھ دونوں رہیں، خود جئیں اور جینے دیں، باقیوں کو بھی جینے دیں، باقیوں صرف کو دو بھی نہیں باقیوں کو بھی جینے دیں. پورے دو خاندان پریشان دو ہو جاتے خاندان پریشان. ویری ویل سیڈ. چند قاری صاحب آپ ابھی اٹھ کے جائیں گے تو میں آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنی شروع کر دوں گا. یہ ہماری سوسائٹی کی نارمز بن گئی ہیں جو کہ نہیں تھیں. ہم بڑے روٹین میں یہ کام کرتے ہیں کہ آئے ہیں قاری صاحب، میں بڑے اچھے طریقے سے مل رہا ہوں، عاطف صاحب کو مل رہا ہوں، یونس آزاد صاحب کو مل رہا ہوں، اور گئے تو بیک بائٹنگ، چغل خوری، پیٹھ پیچھے بولنا شروع کر دیا، یہ تو ایسے، یہ ہم روٹین میں دیکھتے ہیں. اچھا ایک تو یہ کام ہے، دوسرا یہ ہمارے معاشرے کو، ہماری اچھائیوں کو، ہماری دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے یہ چیز. ہم باز نہیں آ رہے. ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں کہ پریکٹس چل رہی ہوتی ہے جو کہ بڑی خطرناک بات ہے. ہم اپنے اعمال خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اس گناہ سے بچنے کی کوئی پریکٹیکل عملی تدبیر ہے کہ ہم واپس آئیں اس کی طرف، اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنی یہ عادت چھوڑ، اور ہم سم ٹائمز ڈاکٹر صاحب فور نو ریزن بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. اس میں ویسے ہی مزہ آتا ہے جی، ویسے ہی کہ زبان کا چسکا وہ رکتی نہیں. ہماری زبان کی بریکیں نہیں ہے جی، وہ اسپیڈ بریکر کہیں نہ کہیں آ جائے تو آ جائے، بریک نہیں لگتی ہماری. فرمائیے گا. ادھر میں انشاءاللہ قرآن پاک سے ایک عظیم مثال لیتا ہوں. جی پلیز پلیز. جدھر ظلم کی بھی اخیر تھی، وہ ہیں یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے ظلم کی اخیر کر دی، آخر مار مار کے کنویں میں پھینک دی، جی بالکل بالکل. لیکن انہوں نے صبر کی اخیر کر دی. اللہ اصل میں صبر، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ بس خاموشی اختیار کریں یا ان کو جواب نہ دیں، دائیں بائیں باتیں کرتے پھریں. صبر کامل اصل میں یہ ہے کہ ان کو بھی جواب نہ دیں اور دائیں بائیں بھی باتیں نہ کریں. اب یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے نکالا تو انہوں نے یہ بھی نہیں بولا ان کو کہ میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا ہے، صبر کیا. صبر کیا. پھر وہ منڈیوں میں بکتے رہے ہیں، اللہ نے شاہی گھر میں پہنچا دیا ہے. تو ادھر جوان ہو گئے. اب آپ سورہ یوسف پڑھیں، جوان ہونے تک بھی انہوں نے بھائیوں کا کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ میرے بھائیوں نے یہ سلوک کیا. تو بھی اللہ بھی آزماتا ہے. تو پھر بڑوں کی بڑی آزمائش ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاہی گھر سے نکلوا کے جیل میں بند کروا کہ یہ تو آسانی والی زندگی ہے. جیل کی جب دکھ بھری زندگی شروع ہوتی پھر بڑی داستانیں یاد آتی ہیں. پھر تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، جی جیل میں بھی کئی سال گزر گئے. اور کئی سالوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے جیل کے کسی ساتھی کے آگے بھی بھائیوں کا شکوہ نہیں کیا.
وہاں پہ بھی بات نہیں کی. بات تک نہیں کی. تو پھر اس کی جزا اللہ، اس کامل صبر کی جزا اللہ نقد دیتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جیل سے نکلوا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا. سبحان اللہ. تو آپ صبر کریں گے، کسی کے سامنے شکوہ نہ، کامل صبر کریں. انہوں نے اگر زیادتی بھی کی ہے تو وہ اللہ کو بدلہ لینا آتا ہے. تو اللہ نے پھر ان کو جزا نقد دی، تو ان کو سزا بھی اللہ نے نقد دی کہ وہ گھر کا آٹا بھی ختم ہو گیا. وہ مجبور ہو گئے بورے یہ لے کر آ کے غلہ لینے کے لیے. تو اس لیے کامل صبر ہونا چاہیے، کسی کے سامنے شکوہ نہ کریں. کسی کے سامنے شکوہ کرتے بھی ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ وہ 4-5 اپنی طرف سے ملا کے آگے کرتا ہے، جس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، قدورتیں بڑھتی ہیں، جانے والی تو بات کم ہوتی ہے. تو اس لیے صبر کامل ہونا چاہیے. خود بھی صبر کریں اور کسی کے سامنے شکوہ نہ کریں تو اس میں فائدہ ہے. آپ کو قاری صاحب لگتا ہے کہ زبان کا چسکا پڑ گیا ہمیں کہ ہم اگر کسی کے جانے کے ہم ملیں گے بڑے اچھے طریقے سے اسے، ہم بہت اچھے طریقے سے اس سے گفتگو کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ ڈور سے باہر ہوا ہے، آنکھ کھوجل ہوا اور آپ نے ایک نیا پینترا، یہ ہمیں کیا سوسائٹی میں یہ بات ہو گئی ہے یا ہمیں عادت پڑ گئی ہے اس چیز کی؟ بس وہ دین سے زیادہ دوری دین سے ہے. دوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پورا دین بتایا، جی. نماز روزہ سارا. جی. اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سارے دین پہ عمل کرنا آسان کیسے ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا بتائیں جی. آپ نے زبان کو پکڑا، کہا کف علیک، اس کو روک. زبان کو تو روک لے گا، پورے دین پہ عمل کرنا آسان ہوگا. تو وہ صحابی کہنے لگے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ زبان کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، زیادہ لوگ جہنم میں الٹے جائیں گے زبان کی وجہ سے. زبان کی وجہ سے. زبان کی وجہ سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے بولے تو خیر بولے، ورنہ خاموشی اختیار. خاموشی اختیار. ویسے خاموشی بھی بڑی مشکل ہے قاری صاحب. اچھا ہوگا قاری صاحب، جو والدین کے انتقال کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے دین کیا کہتے ہیں؟ جی جی بالکل. اس دونوں ماں اور باپ کے بارے میں، دونوں کے بارے میں ایک ایک میں مثال کوٹ کروں گا. جی پلیز. مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے. جی. تو راستے میں ایک دیہاتی ملا. جی. انہوں نے اپنی سواری ان کو دے دی، اپنے سر پہ ماما تھا وہ اس کو دے دیا. جی. تو شاگرد ساتھ تھے، انہوں نے کہا اللہ آپ کی حالت درست کرے، یہ دیہاتی ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی احسان کرے یہ خوش ہو جاتے. تو آپ نے اتنا نواز دیا. تو انہوں نے بولا کہ اس کا جو باپ ہے وہ میرے باپ عمر فاروق کے دوست تھے، اللہ. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے زیادہ رشتہ داری کا خیال کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کا بھی خیال رکھتا ہے. سبحان اللہ. معذرت چاہتا ہوں میں وقت آپ کو اس طرح نہیں دے پایا.